میں نے آج تک کبھی بھی دعا نہیں دی ہے، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی کام ہوا کبھی نہیں دعا دی، لیکن جو ہماری زندگی میں اب کام ہوا تو وہ بہت بڑا ہوا کہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے ہمیں بہت سے مسئلوں سے چھڑوایا ہے، اس کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ میری بہن یہ جو سامنے کھڑی ہے، اس کے لیے ہم دعا کروانا چاہتے تھے۔ یہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ٹائم بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی باڈی میں اتنا سیویئر پین ہوتا کہ مطلب انجیکشنز لگوانے پڑتے، ٹیبلٹس بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر سے میں نے بات کی، میں نے ان کو کہا کہ ٹیبلٹ کوئی بھی پین کلر دے دی جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، نہ یہ ہوش میں آتی ہے۔ تو انہوں نے ہاسپٹل میں لے کے جایا کرتے تھے۔ جب بھی ہر منتھ یا کبھی بھی طبیعت خراب ہوتی ہم ہر دفعہ ہاسپٹل میں جایا کرتے تھے۔ میں خود بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، پھر میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے انجیکشن وغیرہ چیزیں بتا دیں تاکہ وہ چیزیں ہم گھر پہ ہی کر لیا کریں، بار بار اس کو لے کے نہ آنا پڑے۔ پھر انہوں نے ہمیں انجیکشن دیے، وہ چیزیں ہم ہر وقت ایک باکس بنا کے ارینج رکھتے تھے کہ اگر کسی بھی ٹائم اس کی طبیعت خراب ہوگی تو اس کو وہ انجیکشن لگا دیا کریں گے۔ بہت دفعہ 6-7 سال سے یہ ایسے ہی ہو رہی تھی اور اس کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی کہ اگر یہی مسئلہ اس کے ساتھ رہے گا تو یہ کسی بھی دن ختم ہو جائے گی اور ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی جان نکل گئی ہے ایسے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ جو پین برداشت نہیں کر پاتے یا مطلب اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس آپ اس کو سمٹمس کو کنٹرول کر لیا کریں، بس یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے۔ تو کافی لوگوں نے کہا آپ دعا کروا کے دیکھیں، اگر میڈیکل کے حوالے سے کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلتا تو خدا ہر مسئلوں کا حل کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پھپھو نے کہا کہ ہم بھی اس چرچ جاتے ہیں، ان کی جو ہماری چھوٹی کزن ہے وہ یہاں سے ٹھیک ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چرچ لے کے جائیں گے، دعا کروائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میرا ایمان ہے۔ تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں تو اس دن چرچ نہیں آئی تھی، امی اور یہ دونوں آئی تھی، یہ دعا کروا کے گھر گئی تھی۔ تو سمیم کی طبیعت جو ہے نا زیادہ خراب رہنے لگی جب یہاں سے دعا کروائی۔ پھر پاس صاحب کو گھر بلوایا، وہ گھر آئے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دوائی مسئلہ ہے یا ایسا کوئی ایشو ہے، کبھی سامنے نہیں آیا۔ لیکن جب انہوں نے دعا کرنا شروع ہی کی تو یہ دعا میں بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، واش روم میں جا رہی، اتنی وومٹنگ کہ کبھی ہوئی نہیں اتنی۔ پھر بادشاہ صاحب نے کہا کہ آپ اس کو پکڑ کے یہاں پہ بٹھائیں، وومٹ آتی ہے تو آنے دیں، لیکن دعا ہوتی رہی ہے، سب پاسٹرز مل کے دعا کرتے رہے۔ میں تو گھر پہ نہیں تھی، جب میں آئی تو میں نے اس کو جب دیکھا میں خود حیران رہ گئی، اس کا کلر چینج وہی عجیب سی، میں نے اس کو ایسے کبھی نہیں دیکھا اور اس کی کنڈیشن تو مجھ سے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ لیکن پاسا دعا کرتے رہے، لیکن یہ کہ یہ پھر بعد میں ہوش میں آ کے یہ بیٹھ کے دعا کروانے لگ گئی اور وومٹنگ بھی نہیں آئی، پھر صحیح ہو گئی تھوڑی نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کا پانی جو دیا، کہا کہ یہ پیتی رہے، یہ جب بھی پانی پیے اس سے اس کو وومٹنگ ہو۔ یہ اپنے کالج میں بھی پانی ساتھ لے کے جایا کرتی تھی، گھر میں بھی، اور ہر وقت میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ پانی پیتے رہنا ہے، لیکن اس نے مجھے کہا جب بھی میں پانی پی رہی ہوں تو وومٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جتنی بھی وومٹنگ ہونی ہے ہونے دو، لیکن تم نے پانی پینا نہیں چھوڑنا۔ ہم جب بھی چرچ جاتے پاسٹر صاحب سے دعا کروا کے وہ پانی لے کے جاتے اور یہ پانی پیتی رہی۔ جب 2 یا 3 بوٹل ختم ہو گئیں تو پھر یہ وومٹنگ نہیں ہوئی اس کے بعد، نہ کالج میں نہ گھر میں۔ اور جب یہ دعا میں یہاں بیٹھتی تو یہ نہیں ٹھہر پاتی تھی، مسا میں بے ہوش ہو جاتی، یہاں پہ 2 دفعہ چرچ میں بھی بے ہوش ہو گئی۔ لیکن یہ کہ جب پچھلی دفعہ ہم چرچ میں آئے تو یہ بالکل ٹھیک رہی، اور نہ کسی اور چرچ میں یا پریئر کے کسی بھی پروگرام میں یہ بے ہوش ہوئی ہے، نہ ہی ویسے ہی کسی 2 منتھ سے جب سے ہم اس چرچ میں آنا شروع ہوئے ہیں یہ بے ہوش نہیں ہوئی، نہ اسے کوئی پین ہوا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔
ان کی فیملی کے ساتھ ایک دو پرابلم اور تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں؟ دو پرابلم اس فیملی کے ساتھ، آپ بھی آ جائیں تاکہ آپ کو بھی لوگ دیکھ سکیں۔ ایک پرابلم یہ تھا کہ بیٹی کے کپڑے جل جاتے تھے یا کٹ جاتے تھے؟ ایک ہماری اور بھی مسئلہ تھا کہ ہمارے امی کے نئے نئے کپڑے، ہمارے گھر کے سب افراد کے کپڑے وہ خود ہی کٹ رہے تھے، اور وہ اس طرح کٹ جاتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور اتنا کپڑا بھربھرا ہو جاتا جیسے کہ پاؤڈر ہے، جیسے کہ جلایا گیا ہے اسے کسی عمل سے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ جب ایک دو کپڑا وہ سامنے آیا تو ہم نے ایک دوسرے سے مزاق ہی سمجھا کہ یہ کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے چوہے نے کاٹا ہوگا، لیکن گھر ہم نے چینج کیا، نہ کوئی چوہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ ہر روز ہم دیکھتے نئے بندے ہوئے کپڑے دھلے ہوئے دھو کے رکھتے، جب ان کو الماری سے نکالتے تو وہ خراب ہو جاتے، وہ پہننے کے قابل نہیں ہوتے تھے، اور نئے نئے کپڑے۔ اور میرے بھائیوں کے، میری امی کے، اور ان دنوں میں میری امی کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، ہمارے حالات اتنے خراب کہ ہم شام کا کھانا بناتے ہوئے سوچتے کہ آج ہمیں سبزی کیا پکانی ہے۔ تو یہ میں سب چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ کپڑے بھی اب ایسے نہیں ہو رہے، کچھ بھی ایسا ایشو ہمارے گھر میں نہیں رہا، اسی کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ابھی مائک ان کو دے دیں، مائک دینا۔ ابھی وہ والا معاملہ بتائیں جو آپ کے ساتھ تھا، یہ بیٹیوں کے والد صاحب۔ مجھے بھی تھوڑا سا پرابلم تھا پاپا، رات کو سوتے وقت رات کو سوتے وقت پھر پاؤں کے نیچے جو ہوتا نا کمبل وغیرہ کپڑا، وہ ایسے جیسے کھستا آگے آگے ہونے سے، تو میں پاؤں سے دباتا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کھینچتا ہے، اور نہیں وہ نا جاگو پڑ جاتی، گھر والا کچھ بتایا لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ اور دعا میں جب میں جاتا تو میرے اوپر والی جو جگہ ہے نا، اوپر والی کھوپڑی وہ سن ہو جاتی۔ تو جب ادھر آنا شروع کیا چرچ میں، تو پہلے اتوار ہی وہ جو علامت تھی نا کپڑا نیچے کھینچنے کی، وہ پہلے اتوار بھی ختم ہو۔ خطرناک تو نہیں تھی لیکن ابلیسی کو علامت تو تھی، خود بھی حیران تھا کیا معاملہ تھا۔ وہ تو پہلے اتوار ہی ختم ہو گئی، لیکن یہ سن ہونے کا جو مسئلہ ہے، یہ 2-3 اتوار پھر مخاطب آتے رہے تو ایسا 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 وہ بھی ہم سب اپنے خداوند کا بہت ہی شکر گزار ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، خدا یسوع برکت دے۔ ابھی آپ نے ساری بات سنی جی۔ ہمارے پاس جتنے لوگ آئے اور شفا پا کے برکت پا کے چلے گئے، وہ خود ٹھیک ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو پنجاب سے بلایا اور وہاں سے ٹھیک ہو کے پھر وہ گئے یہاں سے۔ خدا کا شکر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو یہ جو سارا پلاٹ ہے یہ بہت اس جتنے کوئی 6 سے 8 پلاٹ ہوں تو پھر بھی ہمارے سب کے بیٹھنے کی جگہ کم پڑتی ہے۔ لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ ہم کسی کا پیچھا کم کرتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ 3 اتوار آپ کو آنا پڑے گا، اس کے بعد اچھا لگے تو ہمارے ساتھ رفاقت رکھے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے، چھوٹی سی اگلی بات یہ ہے، یہ میں صرف آپ کی فیملی نہیں، میں سب کی بات کروں، میں اپنی بات کروں کہ جب ہم نے چائے بنانی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں دودھ ادھر سے نہیں لانا ادھر سے لانا، ان کی چائے اچھی بنتی ہے۔ لیکن جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس رفاقت میں رہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں اور ہم برکت بھی پاتے رہیں۔ خدا کا شکر۔